ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دونوں جہاں کا مالک ہے. ابتدا ہے اس ذات کے نام سے جس نے ہمیں بولنے، سننے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان آرجے عمر خالد اور آپ کو آج کی اس لائیو بیٹھک میں خوش آمدید کہا جاتا ہے. کی جانا میں کون کے لائیو فیس بک پیج سے آپ ہماری اس کاوش کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. اس کے علاوہ آر جے عرفان یوٹیوب چینل پر بھی آپ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں. اپنے پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں اپنے کو ہوسٹ آر جے عرفان اشرف کو پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہوں. بہت شکریہ عمر آپ کا. السلام علیکم پاکستان، السلام علیکم دا ورلڈ. بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ ہمارے پروگرام کو پسند کرتے ہیں. اور آج ماشاءاللہ سے ہماری ایک بہت خوبصورت کاوش، ہم نے پچھلے دنوں زوم پر ایک سیشن کیا تھا اور اس سیشن کا عنوان تھا کانفرنس آف برڈ. اسپرچویلٹی پر، روحانیت پر فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب دی کانفرنس آف برڈ منطق الطائر، اور اس کا ترجمہ پارلیمنٹ آف برڈز اور کانفرنس آف برڈز کے نام سے ہو چکا. اور اس پر ایک بھرپور لیکچر ہم نے کنڈکٹ کیا، سوال و جواب کی نشست ہوئی، اور آج ہم نے وہ سیشن یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا ہے آر جے عرفان یوٹیوب چینل آفیشیل کے ذریعے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری کاوش کو پسند کرتے ہیں. اور انشاءاللہ کل 8 بجے تعلیم کی اہمیت پر ایک ویڈیو اپلوڈ کر دی جائے گی، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ بھی آپ کو بہت پسند آئے گی. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی بہت ساری خوبصورت باتیں آپ کو سننے میں ملیں گی، اور آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. اور آج بھی ہمارے ساتھ ایک مہمان ہیں، اور اس مہمان کا تعلق کہاں سے ہیں، آج کس موضوع پر گفتگو ہوگی، یہ آپ کے ساتھ عمر شیئر کریں گے. جی عمر. سر بہت کا آواز آپ میری سن پا رہے ہیں؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی سر، آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کا تعارف کروانے سے پہلے میں سب سے پہلے ان کی جو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور جو ان کی کرج تھی، میں اس کو سلام کرنا چاہوں گا. ہماری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے اور ہم اناؤنس بھی کرتے رہے ہیں کہ اگر کوئی دوست، اگر کوئی ویور جو چاہتا ہو کہ اس کو پروگرام میں لیا جائے یا ان کا کوئی سوال پروگرام میں شامل کیا جائے، تو ہم نے ہمیشہ سے ایسے دوستوں کو ویلکم کہا ہے. آج کی جو ہماری گیسٹ ہیں، ایز اے ویور انہوں نے ہمیں سنا اور ہماری جو کاوشیں تھیں ان کو پسند کیا. ان کا تعلق یو اے ای سے ہے، اور اس کے بعد انہوں نے جب ہماری ٹیم سے رابطہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک خاص ٹاپک پر بات کرنا چاہتی ہیں. ان کے ساتھ بیک اینڈ پر ڈسکشن ہوئی اور ٹاپک انتہائی اہمیت کا حامل تھا، جس کو ہماری تمام ٹیم نے سراہا کہ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. بیسیکلی وہ خاتون جو ہیں آج ہماری جو گیسٹ ہیں، مصباح ان کا نام ہے، بورن برتھ، اور ابھی جو وہیں پر یو اے ای میں ہی وہ رہائش پذیر ہیں. کارپوریٹ سیکٹر کے اندر خواتین کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آج کا ہمارا ٹاپک خواتین کے مسائل کے حوالے سے ہوگا. اور آج کی جو ہماری گیسٹ ہیں ان کو باقاعدہ طور پر خوش آمدید کہنا چاہوں گا اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ہمارے پلیٹ فارم کو چوز کیا اور اپنی آواز جو ہمارے ویورز ہیں ان کو پہنچانے کے لیے ہمیں موقع دیا. جی مصباح، خوش آمدید. آپ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. میں تھوڑا سا جسٹ ایڈ کرنا چاہوں گی. فرسٹ آف آل آئی شیل بی ریئلی تھینکفل. ہمارے فیملی فرینڈ ہیں وہ، انہوں نے ریسنٹلی آپ کے یہاں شو کیا تھا. اگر آپ مسٹر ارسلان کو جانتے ہیں تو ان کا بھی ایک، کبھی میں ریسنٹلی دیکھ رہی تھی آپ کے فیس بک پیج پہ، تو ان کا بھی ایک انٹرویو میں نے دیکھا ہے، تو مجھے بہت اچھا لگا کہ وہ بھی یہاں سے آلریڈی ہو کر گئے ہیں. So I just really wanted to thank you guys that آپ لوگ کتنا ماشاءاللہ ایفرٹ کر رہے ہو just to spread out the important things and words. جزاک اللہ خیر everyone. جی، ارسلان کے ساتھ ہمارا پروگرام ہوا اور بہت اچھی نشست رہی، اور ہمیں اس پروگرام اور اس ڈیجیٹل
मीडिया के थ्रू एक बहुत अच्छे दोस्त का इजाफा हुआ हमारी फ़ोन बुक के अंदर, और उनके साथ हमारा मुसलसल राब्ता भी है, और फ्यूचर के अंदर भी हमारा डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर उनके साथ काम करने का इरादा भी है, और हम कर भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका मिसबा। आपसे जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ आने से पहले आपकी लाइफ का शॉर्ट इंट्रो मैं चाहूंगा कि आप अपनी ज़बानी हमारे व्यूअर्स को बताएं। सर मैं स्टूडेंट भी हूँ, मैं मदर हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ, प्लस मैं पाकिस्तानी यूथ फॉरम के लिए भी काम करती हूँ, और देखा जाए मेरी पूरी फैमिली भी यहीं पे है, और मुझे लिखने का बहुत शौक है। आई यूजुअली राइट इन इंग्लिश, तो वहाँ पे थोड़ा मेरा उर्दू लेवल जो है वो बोलने में अच्छा है, बट अल्हम्दुलिल्लाह लिखने में भी अच्छा है, बट वो जो वर्डिंग होती है जो आप लोगों की लाइक बेसिकली जो मेन खास उर्दू है वो हम लोगों की थोड़ी सी वीक हो जाती है यहाँ पे, बिकॉज हम लोग इतना वो लेवल हाई नहीं होता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट एंड वी आर प्राउड टू से दैट वी आर पाकिस्तानी। और यहाँ पे रह के भी हम लोगों में वही जज्बा है, अल्लाह का शुक्र है, जो हम वहाँ पे बैक होम अगर होंगे तो हमारे में होना चाहिए। ओके मिसबा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाया, और उमर, मिसबा, गौहर भाई और अपने तमाम सुनने वालों को मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहता हूं कि कल के प्रोग्राम में फैसलाबाद ही से हमारे एक दोस्त एडवोकेट शाहिद, मोहम्मद शाहिद, वो हमारा साथ देंगे, और वो भी इसी तरह से हमारी फ्रेंड लिस्ट में है और बहुत खूब बात करते हैं। कॉर्पोरेट लेवल में फार्मास्यूटिकल कंपनी में वो प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम करते रहे हैं, एडवोकेट हैं, विमेन प्रॉब्लम्स पर और ख़ास तौर पर जो घरेलू मसाइल होते हैं और जिससे फैमिली ब्रेकडाउन होती हैं उस पर उनकी गहरी निगाह है। और कल के प्रोग्राम में इंशाल्लाह 10 से 11 बजे तक मोहम्मद शाहिद एडवोकेट हमारे साथ मौजूद होंगे। जी उमर। मिसबा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान के किस शहर से आपका ताल्लुक है, और मुत्तहिदा और अरब अमारात में आपकी फैमिली कितना अरसा से मुकीम है? सर मेरे फादर ऑलमोस्ट 45 ईयर्स से हैं यहाँ पे, मैं यहीं पे बॉर्न एंड रेज हुई हूँ, मैंने अपनी स्कूलिंग, अपना कॉलेज, अपनी हर चीज़ यहीं पे की है। बेसिकली वी आर, माय मदर एंड माय फादर साइड वी आर फ्रॉम इस्लामाबाद एंड पाकपतन, अगर आपको पता हो मुल्तान से आगे एक शहर है, बट मेरे इन लॉज जो हैं वो फैसलाबाद में, इसी रेफरेंस से हम अरसलान भाई को जानते हैं, और बाकी मेरे कुछ रिश्तेदार गुजरावाला से भी हैं, तो वही जो मैं सर इरफान से शेयर कर रही थी। तो मैं खुद हम लोग पाकिस्तान जाते हैं, हर साल जाते हैं, बट मैक्सिमम 1 और 2 मंथ से ज़्यादा हम लोग रह नहीं पाते वहाँ पे, बिकॉज वी हैव टू गेट बैक टू द वर्क, और हमें अपनी वापस डेली लाइफ की तरफ आना होता है। ओके मिसबा, कोरोना की सूरत हाल पर पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि यूएई में कोरोना के क्या हालात हैं, और उसमें आपकी जो लाइफ है, फैमिली लाइफ और ख़ास तौर पर आपकी प्रोफेशनल लाइफ, उसमें क्या डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई हैं आफ्टर कोरोना? सर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो है वो लॉकडाउन था, लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, तो वापस लोग जो है वो यहाँ पे एक्चुअली जो तादाद मिल रही है वो 800 to 900 अप्रॉक्सीमेटली रोज मिल रही है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज दैट कि यहाँ दुबई में ज़्यादा केसेस हैं एज कम्पेयर टू शारजा एंड अदर जो सिटीज़ हैं। थर्डली लॉकडाउन की वजह से बिजनेस बहुत डाउन हुआ है। जैसे अब हम लोग हैं, फॉर एग्जांपल हमें कोई एसेंशियल चाहिए, हमें कोई अपने बच्चों की चीज़ें चाहिए या अपनी फैमिली मेम्बर्स की, जैसे मेरी मदर इन लॉ है या मेरे हस्बैंड है, हमें कोई भी चीज़ चाहिए तो वो ऑब्वियसली एक टाइम लिमिट दी हुई है कि भाई आपने 8 बजे के बाद बाहर नहीं जाना है, तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है। जो आप डेली लाइफ में बाहर आते जाते हैं, आप ड्राइव करते हैं, बिकॉज मेनी ऑफ टाइम्स लाइक आप इजीली खुद जाके जो भी आपने लेना है आप ले सकते हो, आपके लिए कोई वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जब से कोरोना का ये इशू आया, पहले तो जब स्प्रेड होना शुरू हुआ यहाँ पे इतना नहीं था, until and unless गवर्नमेंट went डोर टू डोर, इन्होंने डोर टू डोर जाके चेकअप्स किए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा नंबर निकलना शुरू हो गया जिसका गवर्नमेंट को एक्सपेक्टेशन भी नहीं था। तो जैसे ही नंबर ज़्यादा होने लगा, इन्होंने जैसे पाकिस्तान में हो गया कि लॉकडाउन स्टार्ट कर दिया, इन्होंने भी उसी चीज़ को फॉलो किया है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पे जो है वो केसेस बढ़ रहे हैं। बट होपफुली कह रहे हैं 14 जून से वी विल बी गेटिंग बैक टू दी डेली लाइफ थिंग्स, और इंशाल्लाह ये लॉकडाउन खत्म होगा। बट बहुत ज़्यादा फॉल हुआ है, इकोनॉमी का फॉल हुआ है, हमारा एज ए पर्सन घर पे डिप्रेशन बहुत है लोगों का,
अगर आप वैसे जनरली बात करें ना तो ये जो ब्रिटेन वाली साइड है, यूके अमेरिका वाली साइड है, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं कि डाइवोर्स रेट बहुत हो गया है, जस्ट बिकॉज the male and the female they are both at home, लोग घर पे हैं, जिसकी वजह से क्या है कि वो लड़ाई झगड़े और जो डिफरेंशिएशन होती है थिंकिंग में, जो मसले होते हैं वो बहुत रेज हो रहे हैं। तो यहाँ पे तो वैसे थोड़ा सा ऐसा नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो ओवरऑल दी वर्ल्ड कोरोना ने बहुत ज्यादा फॉल बहुत हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। जी बेहतर। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अपना जो टॉपिक है उससे पहले मेरा एक सवाल है कि जो एक मोहब्बत और कशिश, जो एक एफिलिएशन पाकिस्तानी गल्फ कंट्रीज के साथ रखते हैं या महसूस करते हैं, तो क्या वहाँ के जो लोग हैं उनकी एफिलिएशन या उनका किस तरह से मोहब्बत है या उनका कोई झुकाव आपको महसूस होता है पाकिस्तानियों के हवाले से? सर मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। हम पाकिस्तानी हैं, हम अपने आप को ये नहीं कहते कि हम इमाराती हैं। यहाँ पे बॉर्न हुए हैं, यहाँ पे रेज हुए हैं, यहाँ पे रहे हैं, और ऑनेस्टली स्पीकिंग हम आज भी कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। अगर आपने मुझे देखा, जनरली अगर हम बात करेंगे, जरूरी नहीं है कि हम पाकिस्तानी शो पे बैठे हैं या पाकिस्तान से रिलेटेड शो पे बैठे हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेयरिंग माय हिजाब, आई एम वेयरिंग माय कमीज शलवार एंड आई एम राइट इन माय कल्चर। आई एम नॉट इन दैट अरबिक ट्रेडिशन, और आई एम नॉट, मैं कोई यूएई के कल्चर को अडॉप्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोगों में बहुत पॉजिटिविटी है अपनी कंट्री को लेकर, और इतनी पॉजिटिविटी है कि अगर वहाँ से कोई सेलिब्रिटी आए या यहाँ पे मौका मिले, जैसे अभी रिसेंटली सर इमरान खान ने फंड रेज किए हैं जिसमें मौलाना तारिक जमील को भी बुलाया हुआ था, तो उसमें बहुत से यूएई के लोगों ने भी फंड रेज किए हैं, बहुत से यूएई के लोगों ने भी आगे होके हिस्सा लिया है। और वो देखा जाए तो फिर आप देखें, फॉरेन के लिए भी एक नेशनल बैंक का उन्होंने दिया हुआ है अकाउंट कि आप उसमें भी डोनेट कर सकते हैं। तो दिस इज अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे में ये चीज़ नहीं है कि हम लोग ये कहें कि भाई वी आर अवे फ्रॉम द कंट्री, तो हमारे में कोई दिलचस्पी नहीं है कंट्री को लेके। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत पॉजिटिव हैं अपनी कंट्री को लेके और पॉजिटिव रहेंगे इंशाल्लाह। ओके मिसबा, मेरा आप स्पेशली ना ओके मिसबा, जी आप इरफान भाई। एक मल्टी कल्चरल मुल्क में रहती हैं और वहाँ पर डिफरेंट कल्चर के लोग आते हैं, तो क्या ऑब्स्टेकल आप फील करती हैं एज ए पाकिस्तानी? क्योंकि पाकिस्तानी लोग कहते हैं कंजर्वेटिव थॉट रखते हैं, वेयरिंग हिजाब, वेयरिंग शलवार कमीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देयर आर सो मेनी ऑब्स्टेकल। इस तरह की क्या कोई आप समझती हैं कि ये हमारे लिए ऑब्स्टेकल बनती हैं मल्टी कल्चरल सिटी में? मल्टी कल्चरल कंट्री होने का मतलब ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि जो नाइजेरियन है वो अपने ड्रेस में घूम रहे हैं, तो हम अगर कहेंगे कि ये बहुत कंजर्वेटिव है, ये बहुत ऑकवर्ड लग रहे हैं। जब तक आप कॉन्फिडेंट है ना, आपको कोई कुछ नहीं करेगा। जब तक आपको अपने आप पर 100% है कि भाई दिस इज मी, ये मेरा ड्रेसअप है, ये मेरा कल्चर है, ये मेरी कम्युनिटी है, ये मेरी सोसाइटी है, then it means you are 100%, nothing can let you down। आपको कोई चीज नहीं गिरा सकती, आपको कोई चीज नहीं कह सकती है कि आप बैकवर्ड हैं, जब तक कि आप खुद ना ये शो करें। आप कॉन्फिडेंट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज तक हर तरह के कपड़े पहने हैं, हम जिस कम्युनिटी में गए हैं हमने हर तरह की चीजें अडॉप्ट की हैं, हम लोगों ने किया भी है, लेकिन हमें कोई यहाँ पे जो यूएई जैसी कंट्री है, यहाँ पे आप कहीं से भी आएंगे ना, ये लोग आपको कभी लेट डाउन नहीं करेंगे। एक चीज अच्छी ये है, अभी इन्होंने बहुत चेंजेस किए हैं, लाइक जो लोग यहाँ पे स्पेशली नॉन अरब्स हैं, यहाँ के शेख बकायदा वो लोग लिटरली उनकी आंखों में आंसू थे कि किस तरह से इंडियन पाकिस्तानी जो बाकी कम्युनिटी है वो हमारा साथ दे रहे हैं, वो बैक होम नहीं जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तानी बहुत 60,000 पाकिस्तानियों ने अप्लाई किया था कि हमें बैक होम जाना है, तो उन्होंने कहा हम आपका इलाज करवाएंगे, कुछ भी होगा वी आर रिस्पॉन्सिबल, आप ना जाएं। तो यहाँ के लोग ऐसे हैं कि वो जो अरब्स हैं बहुत काइंड हार्टेड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह से पाकिस्तान में अच्छे लोग हैं उसी तरह से यहाँ पे भी हैं, और यहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल नहीं है सर। अगर देखा जाए आपके कल्चर को लेके, आपकी, क्योंकि मुझे सारी अरबी आती है, मुझे उर्दू आती है, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, तो मुझे पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कोई इस किस्म का प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। ये इस चीज में अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव टू से थैंक्स टू यूएई गवर्नमेंट द वे दे आर हैंडलिंग नॉन अरब स्पेशली, माशाल्लाह इस तरह का यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके अच्छा मिसबा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारी सोसाइटी के अंदर एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने में आता है, तो क्या कभी इस तरह के किसी मसाइल का आपको वहां पर सामना करना पड़ा होगा? सर मेरा मेनली आपको ज्वाइन करना यही था रीजन कि मैं पाकिस्तान पे बात कर सकूं।
यहाँ पे मुझे सिर्फ ये चीज एक सफर की मैंने कि मेरा जब बेटा बॉर्न हुआ तो वो बहुत छोटा था, बट मैंने रिजाइन दिया तो दे डिडंट एक्सेप्ट बिकॉज मैंने पूरा साल कंप्लीट करना था अकॉर्डिंग टू माय कॉन्ट्रैक्ट, तो मुझे हर हाल में जाना पड़ा। मेरा मेन कॉन्सेप्ट जो था वो आपको ज्वाइन करने का यही था कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जब मैं पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 8 मंथ में रही हूँ इस्लामाबाद में, और वहाँ पे मैंने अलाइज बैंक है वहाँ पे अप्लाई किया था। अलाइज बैंक, आई थिंक इफ यू नो दैट, वाह कैंट में है ये। मैंने वहाँ पे अप्लाई किया था कि मुझे यहाँ पे अपना बैचलर्स मैंने कंप्लीट किया होता तो मुझे इंटर्नशिप करनी थी। तो आई टोल्ड देम कि मुझे इंटर्नशिप करनी है। तो वहाँ पे जो जैसे मैं गई हूँ तो व्हेन दे सॉ माय डिग्री, व्हेन दे सॉ माय एजुकेशन, तो वो कह रहे हैं आप दुबई से हैं तो आप ये अबाया क्यों पहन कर आई हैं, आपको बहुत पैंट शर्ट पहननी चाहिए, आपको बहुत ओपन होना चाहिए, तो आप इतना कंजर्वेटिव होकर क्यों आई हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे ख्याल से जब आप बाहर निकलते हो तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका वो कंजर्वेशन या फिर आप बहुत ब्रॉड हो या आप बहुत ओपन माइंडेड हो वो आपका ड्रेस बताता है। नहीं, जब आप बोलना शुरू करते हो, एजुकेशन आपकी शो होती है, आपका लेवल शो होता है। तो पाकिस्तान में ये ऑब्वियसली थोड़ा सा मुझे फील हुआ यहाँ पे, एज आई एम अ टीचर, तो यहाँ पे एज सच मैं टीचिंग फील्ड में हूँ, यहाँ मेल स्टाफ भी है, फीमेल स्टाफ भी है, लेकिन यहाँ पे एज सच इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है। मेरा जो मेन कॉन्सेप्ट था आपको ज्वाइन करने का कि आप लोग पाकिस्तान से हैं, तो पाकिस्तान में जो चीजें आती हैं वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अक्सर ये हो जाता है कि भाई ये लेडी हैं तो ये बहुत ज्यादा आउटस्पोकन नहीं हो सकती हैं, इनको अपने लिमिट्स में रह के बात करनी है, और ये जेंट हैं जी तो ये बहुत ज्यादा आउटस्पोकन हो सकते हैं, ये कुछ भी बात कर सकते हैं। तो मेनली आई जस्ट वांट टू से दैट कि जो इक्वालिटी है उसे साथ लेके चलें। माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में बहुत सी लेडीज हैं जो लेक्चरर हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो घरों में काम कर रही हैं, माशाल्लाह जो बाहर काम कर रही हैं। तो वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बाय सेइंग कि वो लोग कम हैं या आदमी ज्यादा हैं। बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम आदमियों की, एक बहुत अल्लाह पाक ने अहमियत रखी है इस्लाम में, दीन में, और वो यही है कि रिस्पेक्ट एक अलग बात है, लेकिन जब कुछ आदमी बहुत ज्यादा बैकवर्ड हो जाते हैं कि वो घरों से निकलने नहीं देते। अभी जैसे इरफान सर बता रहे थे और गौहर सर बता रहे थे कि माशाल्लाह बच्चों के बाप हैं, जो माशाल्लाह अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं, तो दिस इज समथिंग, वो खुद एजुकेटेड है इसलिए वो इस तरह से आगे इस चीज को पढ़ा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हैं, जो लिटरली जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और वो लोग अलाउ नहीं करते आगे बढ़ना औरत को। मिसबा, मैं आपसे आखिरी सवाल करने के बाद इरफान साहब आपको मैं हैंड ओवर करूंगा। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप क्या इस स्टांस से या जो एक नैरेटिव है इससे एग्री करती हैं कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर फीमेल्स को एज अ मार्केटिंग टूल यूज किया जाता है? ऑब्वियसली सर, यहाँ यूएई में भी ऐसे है, मैं इस चीज को डिनाई नहीं करूंगी। आप सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, एशिया की बात अगर ओवरऑल की जाए, गल्फ की बात की जाए, तो ये ऑब्वियस है, ये 100% है, बिकॉज इसको मार्केटिंग टूल, मैंने खुद मार्केटिंग पढ़ी हुई है और आई नो वेरी वेल कि यहाँ पे भी प्रमोशंस होती हैं तो मेनली उसको हायर किया जाता है जो बहुत गुड लुकिंग होते हैं, जो बहुत स्मार्ट स्लिम से होते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द एक्चुअली मार्केटिंग टैक्टिक्स। ये एक तरह से देखा जाए तो ये हमारी मार्केटिंग में पढ़ाया जाता है। द थिंग व्हिच विल अट्रैक्ट यू, यू कैन सेल इट लाइक दैट, आप उसे इजीली बेच सकते हैं। तो वही चीज जब आप अट्रैक्टिव लोगों के हाथ में देंगे तो ऑब्वियसली आपका बिजनेस और बढ़ेगा। जी इरफान भाई। उमर, मिसबा ने जो बात की है सम एक्सटेंट मैं उससे इत्तफाक करता हूँ, लेकिन कुछ पार्ट पे मैं इत्तफाक नहीं करता। मिसबा ने माशाल्लाह से अपना एक एक्सपीरियंस बताया है, और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की सोसाइटी में ऐसे ही लोग हैं या ऐसे ही मर्द हैं। ये बात बहुत हद तक वाज़े है कि जब फीमेल जॉब के लिए बाहर निकलती हैं तो भूखी निगाहें उनका पीछा करती हैं और उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वो बैंक्स में जाती हैं या किसी भी इदारे में काम करने के लिए जाती हैं तो लोग भूखे शिकारियों की तरह उनका पीछा करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देयर आर सो मेनी स्टोरीज। लेकिन हमने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो कंजर्वेटिव इस अंदाज से आप कह सकते हैं कि वो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ने में मदद दी है,
جو خود پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن انہوں نے معاشرے میں فیمیل ایجوکیشن کو کے ریٹ کو گروتھ کی طرف لانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، اور ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جنہوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو مکمل طور پر اس پر عمل کیا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور اس کی عزت بھی کی ہے، اس کو آنکھوں پہ بھی بٹھایا ہے۔ اپنے بھائیوں نے اپنی بہنوں کو بائکس پر روزانہ کالج میں چھوڑا ہے، ان کو واپسی پر وہاں سے لے کر آئے ہیں، ان کی ٹیوشنوں پر ڈیوٹیاں دی ہیں، ان کے MBBS کے پیپرز کے دوران باہر بیٹھ کر بھائیوں نے دعائیں بھی کی ہیں۔ جی سر، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ بہت حد تک جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے ایسا بھی ہے کہ آپ جاب کے لیے جاتے ہیں تو جاب میں جانے کے لیے بہت سارے لوگ آپ کو کسی ڈفرینٹ اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں پورے معاشرے کو اگر جنرلائز کر کے دیکھا جائے تو ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں پر تھوڑی صورتحال ڈفرینٹ ہے۔ اور میں اب فیمیل ایجوکیشن کا جب میں گراف اوپر کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں حالات بہتر ہیں، اور ہماری فیمیل جو ہیں وہ جاب کرتی ہیں، اور جاب میں ان کی کارکردگی کی بنیاد پر ان کو پروموشنز بھی ملتی ہیں، اور بلکہ ہمارے میل حضرات کے بڑے سارے گلے یہاں پر نظر آتے ہیں، عمر بھائی اور میں اور بہت سارے ایسے لوگ جو سیمسٹر سسٹم میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اکثر ہم نے لوگ بچوں کو لڑکوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، سر جی وہ لڑکی کے نمبر اس لیے زیادہ آگے کہ لڑکی تھی، جو جینڈر ڈسکریمنیشن میں پرابلم۔ sorry to say it's also a part of harassment. ہم جب بات سر کر رہے ہیں، ہم براڈر ٹرم میں کر رہے ہیں، ہماری فیمیلز کی ایجوکیشن ریشو بڑھ رہی ہے لیکن ہمارا جو مورالٹی لیول ہے وہ انکریز نہیں ہو رہا۔ ہم اس بھائی کی تو بات کر رہے ہیں کہ جو ایگزامینیشن ہال کے باہر اپنی بہن کا انتظار کر رہا ہے، لیکن ان سینکڑوں بہنوں کا کیا جو اکیلے سفر کر کے جا رہی ہیں اور انہوں نے اکیلے ہی ٹریول کر آنا ہے۔ ہمیں بیسیکلی ان پوائنٹس کو ڈسکس کرنے اور ان کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی آپ جانتے ہیں کہ میرا سٹانس کیا رہا ہے ایسے ایشوز کے حوالے سے۔ عرفان سر، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں اس کو ڈینائی نہیں کروں گی۔ ہر طرح کا دیکھیں، ایک جو اینگل ہوتا ہے نا، اس کے خود 4 اینگل ہوتے ہیں، وہ ہر اینگل سے ہم لوگ اگر دیکھا جائے تو ہم بات کر رہے ہیں، جیسے سر عمر کہہ رہے تھے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، دیٹ از 100% ٹرو۔ میں نے جو آپ سے شیئر کیا وہ یہ اس لیے شیئر کیا کیونکہ دیکھیں، بینگ اے پاکستانی، میرے فیملی والے، میرے مدر اینڈ فادر جتنا ایجوکیٹڈ تھے، ان کی کوشش تھی کہ ہمیں ایک سٹیپ اور آگے ایجوکیشن دی جائے، بجائے کہ ہمیں ریسٹرکٹ کیا جائے۔ الحمدللہ دے ہیو ریزڈ اس کہ آپ لوگ اور پڑھو اور پڑھو، تو وہ بھی اسی پاکستانی فیملی سے ہیں، ان کے بھی ماں باپ اسی پاکستانی بیک گراؤنڈ سے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کنزرویٹو ہے، لیکن کچھ جو علاقے ہیں، کچھ جو لائک میلز ہیں گھروں کے، وہ ریسٹرکشنز کرتے ہیں، وہ تھوڑا سا پرابلم فیس، اور اسی طرح سے جب عورت نکلتی ہے تو بھی تھوڑے سے پرابلم فیس ہوتے ہیں۔ جیسے آپ بھائیوں کی بات کریں، وہ ذمہ داری ہوتی ہے، وہ کچھ تو چلے گئے لیکن کچھ جن کے بھائی نہیں ہیں ان کا کیا؟ تو وہی مرد جو چھوڑنے جا رہے ہیں، اسی طرح کے مرد رستے میں کھڑے ہیں آپ کو تنگ کرنے کے لیے۔ صحیح ہے آپ کا پوائنٹ آف ویو۔ میں اسی پوائنٹ آف ویو پر عمر آپ کے نظریے کو میں سمجھتے ہوئے قدرت اللہ شہاب صاحب کی ایک کتاب کا ایک واقعہ سنانا چاہوں گا، اور وہ واقعہ بڑا ہی کمال ہے، اور میں جب بھی اس واقعے کو سنتا ہوں پڑھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پاکستان بنا، اور پاکستان بنتے ہوئے ایک لڑکی وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان کی طرف بڑھی۔ جب وہ اپنی فیملی کے ساتھ آ رہی تھی تو اس فیملی کے سارے لوگوں کو راستے میں شہید کر دیا گیا، اس لڑکی کو پکڑا گیا اور اس کو ریپ کیا گیا، اور پھر وہ کسی سکھ کے گھر میں 1 سال اس کا قیام ہوا۔ راستے میں جب وہ پاکستان پہنچنے والی تھی تو ٹرین کے ڈبے میں اس نے ایک بچی کو جنم دیا۔ جب اس نے بچی کو جنم دیا، وہ پاکستان پہنچی، اور پاکستان کی سرحد پر پہنچ کر اس نے اپنی بچی کے ساتھ پاکستان کی زمین پر سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کے بعد اس نے اپنی بیٹی کو اپنے گلے لگایا ہوا تھا، اور وہاں پر بیٹھ کر اس نے مانگنا شروع کیا۔ ایک انگریز نے اس کو پیسے دیے، جب انگریز نے پیسے دیے، وہیں پر ایک ملا
اپنی بیوی کے ساتھ جو برقعے میں تھی بیٹھا ہوا تھا, جو پاکستان سے ہندوستان سے ہجرت کر کے نہیں آیا تھا, اور اس نے اس لڑکی کی طرف حقارت سے دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ انگریز سے مانگتی ہو, اس سے بہتر ہے کہ تم ڈوب مرو. وہ وہاں سے اٹھی اور اٹھنے کے بعد ساتھ ہی کیمپ میں چلی گئی. تو کیمپ میں جب پہنچی تو کسی نے کہا کہ کیمپ کا جو مینیجر ہے اس سے جا کر تم امداد لو. وہ اس کے پاس امداد لینے پہنچی, اس نے کہا روٹی بھی تمہیں مل جائے گی اور سامان بھی تمہیں ملے گا, تم رات کو آنا. اور آپ میری بات کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ اس نے رات کو کیوں بلوایا. رات کو بارش ہو گئی اور اس نے اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ گلے سے لگایا اور بجلی کوندی تو اس نے اپنی قمیض اتار کر بچی کو لپیٹ لیا. صبح اٹھے تو ایک بھیانک تصویر پاکستان کی ہجرت کی پوری دنیا نے دیکھی, اور وہ اخبارات میں پھر شائع بھی ہوئی کہ ایک عورت نے اپنی بیٹی کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے اور دونوں ماں بیٹی شہید ہو گئے ہیں. یہ پاکستان ہے, اور پاکستان جن لوگوں نے ہمارے لیے کچھ کرنا تھا انہوں نے بھی ہماری عزتوں پر ہاتھ ڈالے ہیں. تو ہر طرح کے لوگ یہاں پر موجود ہیں. بہرحال آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی ٹھیک ہے, اور جس نقطۂ نظر کہ جو ہمارے گھر پہ بیٹھی ہیں وہ بھی عورتیں ہیں, جو باہر ہیں وہ بھی عورتیں ہیں, اور وہ بھی کسی کی بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, جس طرح سے ہماری اپنی بہنیں بیٹیاں ہیں. تو یہ بہت بڑا چینج آ جائے گا. اور جیسے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو جنہیں ایٹ لیسٹ آئیڈیا ہے کہ بھائی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں, اگر ہم اپنے آپ میں چینج لے آئیں تو پھر اور کیا ضرورت ہے کسی چیز کو چینج کرنے کی. اوکے مصباح, اس کے علاوہ اور آپ جہاں پر ورک پلیس میں ہیں یو اے ای میں, صرف ایک اسی طرح کی پرابلم تو نہیں, بے شمار اور پرابلمز بھی ہوتی ہیں. تو اور کون کون سی پرابلم ایز اے ویمن آپ فیس کرتی ہیں, ورکنگ ویمن آپ فیس کرتی ہیں؟ میرا جو ایز اے ورکنگ ویمن مجھے سب سے زیادہ چائلڈ کیئر میں پرابلم ہوا. میرا بیٹا بہت چھوٹا تھا, یوز ٹو ویک اپ ہول نائٹ, کیونکہ بچوں کو رات کو سونے کی عادت نہیں ہوتی ہے, اور مجھے چائے پینے کی عادت نہیں تھی کبھی بھی نہیں. اینڈ آئی نو کہ میں اس بچے کی وجہ سے چائے پینے لگی ہوں, کہ پوری رات جاگنا اس بچے کے ساتھ, اور پھر صبح اٹھ کے آپ نے جانا ہے 5 بجے, اور آپ کو پتا ہے کہ بھائی آپ نے جا کے وہاں پہ کلاسز لینی ہے, لیسنس کنڈکٹ کرنے ہیں. تو اٹ واز سچ اے بگ تھنگ, لیکن الحمدللہ اف یور فیملی از سپورٹیو یہ ٹائم نکل ہی جاتا ہے. تو الحمدللہ آئی گاٹ اے ویری سپورٹیو فیملی الحمدللہ, اینڈ آئی ہیڈ more nevertheless I have more supports around, اللہ کا شکر ہے. لیکن یہ چیزیں جو ہوتی ہیں کہ جو ورکنگ وومن ہوتی ہے اس نے اپنے بچے بھی دیکھنے ہیں, اس نے کھانے بھی بنانے ہیں, اس نے گھروں کو بھی دیکھنا ہے, اپنے ہسبینڈ کو دیکھنا ہے, اپنے ان لاز کو دیکھنا ہے. اور دیکھیں ماشاء اللہ ہمارے ان لاز میں کوئی ایک نہیں ہوتا ہے, ہمارے ان لاز میں دیور ہوتے ہیں, جیٹ ہوتے ہیں, بڑا کچھ ہوتا ہے. تو وہ ویسے میرے ان لاز میرے جو ہے فیملی ہے وہ چھوٹی سی ہے, آئی جسٹ ہیو این برادر ان لا. لیکن میں عام بات کروں, جب ہم جاتے ہیں ہم ٹیچرس کو فیس کرتے ہیں, وہ بتاتی ہیں کہ کل میری اس چیز پہ آرگیومنٹ ہوا تھا کیونکہ میں نے یہ کام نہیں کیا, میں اپنے بچے کو دیکھ رہی تھی, وہ رات بھر جاگتا رہا, میں صبح اس لیے کلاس نہیں صحیح سے لے سکی, سپروائزر کا وزٹ ہو گیا اور میری رپورٹ اچھی نہیں بن سکی جسٹ بیکاز کہ میں رات بھر سوئی نہیں, میں فوکس نہیں کر پا رہی. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا, یہ کسی کو آپ کی اسٹوری کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ لائف میں کیا کیا فیس کر رہے ہو. اگر آپ کا بچہ پوری رات نہیں سویا تو آپ 100% صبح اٹھ کے اپنا 100% نہیں دے پاؤ گے. اور جو آرگنائزیشن ہوتی ہے, دے آر پیئنگ یو, دے ول ڈیفینیٹلی آسک کہ آپ کو 100% اس کو دیں. بچے آ رہے ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, آپ نے اپنی سیلری دینی ہے تو آپ ان کو 100% نالج ڈلیور کریں. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں, بہت سی لیڈیز ہوتی ہیں وہاں پہ جو سنگل لیڈیز ہیں, جو سنگل پیرنٹ جسے آپ کہہ لیں, کیونکہ وہ اپنے ہسبینڈ سے الگ ہو گئی ہوتی ہیں. جو ٹیچنگ فیلڈ ہے نا سر, اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ سنتے ہو باہر جا کے ڈفرینٹ لوگوں سے. جیسے آپ اگر ٹیچنگ فیلڈ, جیسے آپ پروفیسر ہیں تو آپ نے بھی اپنے جو میل حضرات ہوتے ہوں گے ان سے بہت کچھ سنتے ہوں گے کہ ایسے ہو گیا, ویسے ہو گیا, یہ چیزیں ہو گئی, وہ چیزیں ہو گئی. تو یہ تھوڑا سا ہم یہاں فیس کرتے ہیں کہ جب سوسائٹی میں, کہ اگر آپ یہاں پہ اسپیشلی ریزائن وغیرہ بھی کرنا چاہتے تو آپ نے اپنا کانٹریکٹ پورا کرنا ہے, تو اس میں آپ کافی چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, اپنی فیملی کو, اپنے بچوں کو, تو بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ یہاں کے اکارڈنگ ٹو رول اینڈ لا اینڈ ریگولیشن
آپ نے ہر حال میں اپنا جو ہے وہ کانٹریکٹ پورا کرنا، آپ سڈن نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ چیز مجھے بھی فیس ہوئی اور میری اور بھی کلیگس ہیں ان کو بھی فیس ہوا کہ جب آپ رات بھر فیس کرتے ہیں ایسی چیزیں تو پھر آپ 100% نہیں دے سکتے. لیکن الحمدللہ اللہ پاک وہ بھی ٹائم نکال دیتے ہیں، ٹائم رکتا نہیں ہے. تو نیور دی لیس اللہ کا شکر ہے کہ وہ الحمدللہ کافی چینجز ہیں لائف میں. الحمدللہ ہم لوگ جو ہیں وہ اور اچھے سے فوکس کر سکتے ہیں اپنی ایجوکیشن لیول کو ایز کمپیئر ٹو بفور جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں. جی عمر. مصباح, you are a true inspiration for our girls. آپ لک آفٹر کر رہی ہیں اپنے ان لاز کو, اپنی فیملی کو, اپنے ہسبینڈ کو, اپنی اسٹڈی کو آپ کیری آن کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ آپ جاب بھی کر رہی ہیں. تو آپ کس طرح سے یہ سب مینیج کرتی ہیں, اور آپ ہماری جو یوتھ ہیں جو اسپیشلی گرلز ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ سر میں پہلے تو یہ کہوں گی کہ آپ اگر دوپٹے میں بھی ہیں یا آپ نقاب میں بھی ہیں, آپ کانفیڈنٹ رہیں اپنے آپ پر. آپ کو کچھ نہیں ہے, آپ کو نہ کوئی کچھ کہہ سکتا ہے نہ کوئی کچھ کر سکتا ہے until and unless آپ میں مسئلہ نہ ہو. آپ کو کبھی کوئی نہیں ٹچ کرے گا until and unless آپ نہیں موقع دیں گے. آپ کانفیڈنٹ رہیں. آپ نے جو چیز ٹھان لی ہے کہ بھائی میں نے اپنے گھر کو دیکھنا ہے, پہلی پریورٹی آپ کے فیملی ہے, آپ نے ان کو دیکھنا ہے. سیکنڈ پریورٹی آپ کے بچے ہو گئے. تھرڈ پریورٹی آپ کی ایجوکیشن آ جاتی ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے ہو, لیکن جسٹ میک شیور کہ آپ نے جو چیز ٹھان لی ہے آپ اسے کمپلیٹ کرو. اور اس میں ہسبینڈ سے جتنے بھی ہسبینڈ دیکھ رہے ہیں یا جتنے بھی بھائی دیکھ رہے ہیں, پلیز اٹس اے ریکویسٹ کہ تھوڑا سا کوپریشن شو کریں اپنی گھر میں جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ. انہیں آگے بڑھنے کی امید دلائیں. آپ ان کا خیال رکھیں. آپ اگر کچھ ہونے جا رہی ہیں تو آپ سے اچھا بھائی بیٹا کون ہوگا. آپ اگر خود خیال رکھ رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں اسلام میں آدمیوں کا بہت بڑا درجہ ہے. اللہ پاک ہمارے کہتے ہیں کہ شوہر جو ہے وہ مجازی خدا ہے, اس سے زیادہ اور کیا ہوتا ہے. تو جو اگر آپ خود آگے ہو کر اپنی بہن بیٹیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں تو انہیں کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی, اور نہ ہی انہیں کوئی باہر اندر کا بندہ تنگ کرے گا, اور نہ ہی ان کا کانفیڈینس لیول گرے گا. سو پلیز اٹس اے ریکویسٹ ٹو آل دی لیڈیز آل اراؤنڈ جو دیکھ رہی ہیں مجھے اور جو مجھے سن رہی ہیں, آپ کانفیڈنٹ رہیں. آپ نے جو کرنا ہے آپ اپنی فیملی کی پرمیشن کے ساتھ آگے بڑھیں. اگر کسی چیز سے وہ آپ کو روک رہے ہیں وہ آپ کا بھلا ہے. کوئی چیز بغیر سوچے سمجھے, خاص طور پہ یہ جو ہماری آج کل کی جو بچیاں ہیں وہ کہتے ہیں نا نااہلی میں جو قدم اٹھا جاتی ہیں, پلیز ڈو ناٹ ڈو دیٹ. اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کریں, اپنا مین فوکس یہ ہے, اور آگے بڑھیں. پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے, اور آپ نے آگے جا کے پاکستان کو اور پورے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرنا ہے. اچھا مصباح اور عمر اور میرے وہ تمام سننے والے, ایک سوال اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں. آپ لوگوں نے ابھی ایک کانسیپٹ کا ذکر کیا اور آپ نے سیکنڈ پریورٹی پر بچوں کو رکھا. آپ نے کہا کانٹریکٹ کیا ہے, معذرت کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہے, اور آپ کی بچے آپ کو تنگ کرتے ہیں یا بچوں کو دیکھ بھال ہے, کانٹریکٹ ہے, صبح آفس جانا ہے اور آفس میں کام پوری کنسنٹریشن کے ساتھ نہیں ہو پاتا. کیا ایسا نہیں ہے کہ ہماری ورکنگ ویمن اپنی بیسک جو پرائم رسپانسبلٹی ہے وہ ہے اپ برنگنگ آف دیئر چائلڈ, اور کہیں نہ کہیں جب وہ ورکنگ ویمن کے طور پر کام کرتی ہیں تو وہ اپنی پرائم رسپانسبلٹی کو پراپر طریقے سے ادا نہیں کر پا رہی ہوتی اور ان کے بچے نگلیکٹ ہو پاتے ہیں. اور معذرت کے ساتھ میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کیونکہ بہت سارے دوست جب میں اس طرح کا سوال پوچھتا ہوں تو پھر ناراض ہوتے ہیں. آپ اس کا جواب ضرور دیجیے گا, کیونکہ میں نے یہ سوال, میں 1 منٹ میں مکمل کر لوں, میں نے یہ سوال پوچھا تھا بانو آپا سے, میری ملاقات ہوئی, میں نے ان سے کہا کہ آپ راجہ گدھ کے بعد آپ نے لکھنا چھوڑ دیا. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میری بات سنو کہ میرے بچے ہو گئے ہیں اور میری پرائم رسپانسبلٹی یہ ہے کہ آپ برنگنگ آف مائی چائلڈ, اور جب تک میں نے یہ سمجھا کہ میں دونوں کام لکھنا اور اپ برنگنگ آف مائی چائلڈ وہ اچھے طریقے سے کر پا رہی تھی تو میں نے کیا. لیکن اب میں سمجھتی ہوں کہ یہ دونوں چیزیں ایک وقت میں مجھ سے ہینڈل نہیں ہو پا رہی, تو میں نے یہ سوچا کہ میرا میاں
کمائے اور میں اپنے بچوں کی صحیح نگہداشت کر لوں، جو میری پرائم رسپانسبلٹی ہے. آپ کا پوائنٹ آف ویو میں جاننا چاہوں گا مصباح. سر میں نے شروع میں اگر آپ کو یاد ہو میں نے اس چیز کو کلیئرلی ڈسکرائب کیا تھا کہ یہاں کے لا کے حساب سے یو کین ناٹ لیو دی جاب انٹل اینڈ انلیس آپ کانٹریکٹ پورا کرو. میرے بس میں اگر ہوتا تو میں ڈیفینیٹلی چھوڑ دیتی. میرا ٹاپک آج کا اسی لیے یہ تھا بیکاز میں چاہتی تھی کہ میں بتا سکوں کہ مائی فرسٹ پریورٹی از مائی فیملی. ایز آئی ٹولڈ یو آل کہ پہلی پریورٹی آپ کی فیملی ہوتی ہے. اس چیز پہ میرے ہسبینڈ نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے. میرے بیٹے کا بہت انہوں نے خیال کیا ہے, خود سے بھی زیادہ. دا وے ہی ہینڈلڈ مائی چائلڈ. نہیں تو ایک چھوٹے سے بچے کو ماں کے علاوہ ہینڈل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن آپ کی بات 100% ہے. اگر آپ کے پاس یہ اپرچونیٹی ہے کہ آپ کا کوئی کانٹریکٹ میٹر نہیں کرتا تو پلیز گو اہیڈ, لیو یور جاب اینڈ جسٹ لک آفٹر یور فیملی بیکاز دیٹ از یور فرسٹ پریورٹی. سو عرفان سر, آئی ایم ٹوٹلی گیٹنگ اگری آن یور پوائنٹ. آپ کی بات 100% ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میرے پاس اگر یہ آپشن ہوتا تو میں ڈیفینیٹلی آئی ہیو گون فار اٹ, بٹ انفارچونیٹلی میرے پاس یہ آپشن نہیں تھا بیکاز آف دی کانٹریکٹ میٹرز. اور یہی سوال عمر بھائی میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا. میرا خیال ہے کہ پرسن ٹو پرسن یہ چیز ویری کرتی ہے. ڈیفینیٹلی خواتین کے لیے ان کی جو فیملی ہے پریورٹی ہونی چاہیے, لیکن اگر جو کپل ہے ان کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے اور وہ کیریئر اورینٹیڈ اپنی لائف کو بنانا چاہتے ہیں تو یہ کوئی سوشل obligation نہیں ہونی چاہیے, فیملی پریشر نہیں ہونا چاہیے. اٹس ڈیپینڈ آن دا ڈیسیژن آف کپل. اور بچے کہیں نیگلیکٹ نہیں ہو پائے گی یہاں سے. سر ہم اس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر مرد کو اپنی مردانگی اور عورت کو اپنی نسوانیت ثابت کرنے کے لیے بچوں کی پیدائش کی ضرورت ہوتی ہے. میں صرف اس بات سے اپنی بات کو کلوز کروں. اوکے, ہمارا فیملی سیٹ اپ بڑا کمال ہے عمر اور مصباح, کہ جس میں ہمارے پاکستان میں خاص طور پر جس کلچر میں ہم زندہ ہیں اس میں دادی نانی کا ایک بڑا زبردست سیٹ اپ ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. بچوں کی اپ برنگنگ ہمارے گھروں میں تو اس طرح ہوتا ہے کہ جس کا بچہ ہوتا ہے اس کے پاس نہیں پلتا, یہ دادی نانی یا چچا جو ہیں وہ اس کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں. باقی کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے بچے ہیں, تو وہ ان کی پرورش پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. اور میں نے تو ایسے بھی دیکھا ہے کہ وہ ہمارے کلچر میں ہے کہ وہ دودھ بلویا کرتے ہیں, جنہوں پنجابی دودھ رڑکنا آندے ہیں. وہ صبح صبح اپنے پوتے کو اپنے گھٹنے پر بٹھا کر اللہ اللہ کا ورد کرتی دادی نانی, اور ساتھ میں وہ دودھ بلویا کرتی تھی. تو یہ ہمارا کلچر ہے ماشاءاللہ سے. اور عمر بھائی ہمیشہ کہتے ہیں سر جی آپ پازیٹیو باتیں کرتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے, بہت ساری نیگیٹو چیزیں بھی یہاں پر ہوتی ہیں. جی مصباح. آپ کو کہنا چاہوں گی کہ یہ کلچر صرف پاکستان میں نہیں ہے. یہ کلچر اگر آپ کی دادی نانی بچوں کی یہاں ہونا تو وہی پاکستانی والی دادی نانی یہاں پہ بھی ہے, تو وہی چیز یہاں پہ بھی ہوتی ہے. اور یہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میرے بچے کی دادی بھی ہے یہاں, نانی بھی ہے یہاں, تو الحمدللہ آئی ایم گلیڈ کہ وہ دونوں یہاں ہیں اس کے پاس. جی عمر, مصباح سے کوئی سوال؟ میں سوال کو کرنے سے پہلے کچھ کمنٹس ہیں ان کو پروگرام میں شامل کرنا چاہوں گا. ارسلان رانا جو ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اور ہمارے گیسٹ بھی رہے ہمارے پروگرام میں, انہوں نے سلام کہا ہے. گوہر پرویز صاحب انہوں نے بھی سلام کہا ہے. اس کے علاوہ ثاقب تبسم صاحب ہیں جو گزشتہ پروگرام میں ہمارے گیسٹ تھے, ان کے کچھ سوالات بھی ہیں. سب سے پہلے سلام آپ کی خدمت میں حاضر کرنا چاہوں گا, اور اس کے بعد جو ان کا کمنٹ ہے وہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا. کیا ضروری تھا کہ آپ نے بطور پاکستانی اسی بات کی کو ہائی لائٹ کرنا تھا جس کا منفی اثر ہو؟ ان سے پوچھیے گا کہ انہوں نے ساری تعلیم پاکستان میں حاصل کی تو مجموعی طور پر انہوں نے اس معاشرے سے زیادہ عدم تحفظ کا احساس رہا یا تحفظ کا؟ جی مصباح, آپ اس سوال کو آنسر کرنا چاہیں گی یا میں ہی اپنے الفاظ میں اسے رپلائی کروں؟ سر تھوڑا سا سمپل اردو کر دیں اس کو پلیز. میں آپ کے بہاف پر اس کو آنسر کرنے کی اجازت چاہوں گا. تبسم صاحب, سب سے پہلے یہ کوئی منفی چیز نہیں ہے. اگر کوئی آپ کی سوسائٹی کے اندر پرابلم ہو اس کو ڈسکس جب تک نہیں کیا جائے گا
تب تک آپ اس کی ریکٹیفیکیشن کی طرف, اس کی اصلاح کی طرف نہیں جا سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی مصباح کی جو اپ برنگنگ ہے, جو ان کی پرورش ہے اور جو ان کی تعلیم ہے, وہ یو اے ای میں ہی ہے, وہ پاکستان سے نہیں ہے. سیکنڈ ان کا کمنٹ ہے, ان محترمہ سے پوچھے گا کہ یہ واہ کینٹ میں ابایا پہن کر گئی تھی, کیا دوپٹے میں ابایا پہنتی ہیں؟ دبئی میں دوپٹہ پہنتی ہیں. ثاقب صاحب, پہلی بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس طرح سے ڈائریکٹلی ہمیں ہٹ نہیں کرنا چاہیے کسی پرسنالٹی کو. اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ اس ٹائم بھی جو ہماری گیسٹ ہیں وہ حجاب میں موجود ہیں, تو میرا خیال ہے کہ آپ کو آپ کی بات کا جواب مل چکا ہوگا. اور سر سر پہلی نیکسٹ. چیز سر میں یہ کہنا چاہوں گی, آپ دونوں بھی میلز ہیں. جب میں آپ کے سامنے یہ پوائنٹ رکھ رہی تھی تو آپ لوگ بالکل انسیکیور نہیں ہوئے تھے کہ یہ آپ پوائنٹ کیوں شیئر کر رہی ہیں. آپ نے بہت اپریشیٹ کیا تھا اس چیز کو کہ بھائی واقعی میں یہ سوسائٹی میں پرابلم چل رہی ہے تو اس چیز کو ہم ریز کرتے ہیں. تو لائک وائز میں باقی مرد حضرات کو بھی کہنا چاہوں گی کہ پلیز آپ کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے سیکھیں. جو ایسے چھوٹے چھوٹے پرابلمس ہیں انہیں لایا جائے, ان پہ بات کی جائے. جیسے عرفان سر, عمر سر نے کہا ہے کہ یہ بہت اچھا ٹاپک ہے, تو میں صرف اکیلی نہیں ہوں, اور کئی دفعہ اگر دیکھا جائے تو میں نے کافی چیزیں فیس نہ بھی کی ہوں جو کہ ہم ادھر ادھر سے سنتے ہیں پاکستان میں, یو اے ای میں. جیسے میں نے شیئر کیا, عورت ہی ہوتی ہے, بے شک وہ پاکستان کی ہو, بے شک وہ امارات میں ہو, اور وہی آبسٹیکل فیس کرتی ہیں, بے شک وہ وہاں ہو, بے شک یہاں. تو پلیز دس از اے ریکویسٹ ٹو آل دی میلس کہ پلیز اسے پرسنل نہ لیں, اس کو یہ سوچ کے ڈسکس کیا جائے کہ یہ عام لوگوں کا مسئلہ ہے اور آپ لوگوں نے اسے سالو کرنا ہے. دیٹس اٹ, تھینک یو سو مچ. اور رہی بات میرے حجاب کی, عمر جی سر, رہی بات میرے حجاب کی, تو اٹس مائی پرسنل میٹر. میں نے آپ کو بتایا کہ میں واقعی پہ حجاب پہن کے گئی تھی, اور لوگوں کا جو پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ باہر کے لوگ بہت براڈ مائنڈیڈ ہوتے ہیں. تو یہ پرسیپشن ٹو پرسیپشن ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ میرے اوپر ہے کہ میں نے حجاب پہن کے جانا ہے یا میں نے وداؤٹ اسکارف جانا ہے. اٹس مائی پرسنل تھنگ اینڈ دس از ہاؤ آئی ایم گوئنگ ٹو ہینڈل مائی سیلف. آئی ایم ناٹ سپوز ٹو آسک اینی ون, یا پھر مجھے جو جس طرح کی سچویشن ہے اس حساب سے مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے اور مجھے ہینڈل کرنا ہے. تھینک یو. ڈیفینیٹلی. فرسٹ آف آل, یہ کسی بھی جو کوئی دوشیزہ ہے, جو فیمیل ہے, یہ ان کا پرسنل رائٹ ہے, یہ ان کا استحقاق ہے کہ وہ کہیں بھی جانے سے پہلے وہ کس طرح کی ڈریسنگ کرنا چاہتی ہیں. میرا نہیں خیال کہ کسی کو بھی اس کے اوپر آبجیکشن ہونا چاہیے. اگر کوئی خاتون ابراڈ کے اندر ویسٹرن کلچر کو اڈاپٹ کر رہی ہے تو اٹ ناٹ مین کہ وہ پاکستان کے اندر بھی آپ کو اسی ڈریس میں اور اسی حلیے میں دکھائی دے. اور لاسٹ ایک کمنٹ ہے, یہ بات درست ہے کہ ہر طرح کے لوگ یہاں موجود ہیں, لیکن میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستانی معاشرہ تہذیبی اور معاشرتی حوالے سے مثبت رویے کا حامل ہے. یہاں عورت کی تعظیم بلا شبہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے, یہ میرا ماننا ہے. لیکن حیرت ہے ان تمام لوگوں پر جو بیرون ملک بیٹھ کر پاکستان کے کمزور اور برے عناصر کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن یہاں کی اچھی روایات کا ذکر نہیں کرتے. سر معذرت کے ساتھ میرا خیال ہے کہ جو ہمیں یہ کمنٹ ملا ہے یہ ایک عمومی رویہ ہے ہمارے معاشرے کا. آپ تو کو یہ فیڈ بیک دینا, اینڈ therefore I said کہ الحمدللہ I'm proud to be Pakistani and I cannot say myself that I'm from UAE or something and I belong to UAE. الحمدللہ I am Pakistani and I'm proud of it. That's it. میں اس کے علاوہ جی مصباح, I salute you کہ آپ نے پاکستانی سوسائٹی کے لیے یا پاکستانیوں کے لیے پین فیل کی تو آپ اپنا وقت ہمیں دے رہی ہیں, ورنہ اور بھی بہت سارے ٹاپکس تھے جن کو ہم ڈسکس کر سکتے تھے. آپ نے یہ ضروری سمجھا. اور میں کیٹاگوریکلی ایک چیز اپنے ویورز کو کہنا چاہوں گا کہ جو مسائل ہوں, گندگی کو کارپیٹ کے نیچے کر دینے سے گندگی ختم نہیں ہو جائے گی, اس کا تعفن آپ کو محسوس ہوتا رہے گا. جو پرابلمز آپ کو سوسائٹی میں ہوں یا آپ کو اپنے ارد گرد آپ کو دیکھنے میں ملیں, آپ کو ان کی نشاندہی کرنا اور اس کے مسئلے کے حل کے لیے جس طرح سے ہم علمی اور کتابی لوگوں کے ساتھ ہماری وابستگی رہتی ہے یا آواز کی دنیا سے ہمارا تعلق ہے, ہم اپنا صرف اور صرف آپ تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں. ہمارا کام معاشرے کے اندر اپنے الفاظ اور اپنے جو بیٹھک کے ذریعے کچھ نہ کچھ مثبت عمل کو داخل کرنا ہے. اور لاسٹ کمنٹ ارسلان رانا نے, جو عرفان بھائی آپ نے مجھ سے کویشچن کیا تھا کہ فیمیلز کا کیا کردار ہونا چاہیے, ارسلان نے میرے پوائنٹ آف ویو سے
इत्तेफाक किया है. Over to you. बहुत शुक्रिया और तमाम सुनने देखने मेरे ख्याल से बड़ी जज्बाती टॉक हुई है. हमारे कुछ समीरा निसार हमें ज्वाइन करना चाह रही हैं, तो आप उनको वेलकम कीजिएगा. और एक कमेंट और उस्मान भाई का भी आ गया. और भी अगर कोई हमारे यूजर जो हमें लिसनर हमारे सुन रहे हैं वो हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उनको वेलकम करें. और जैसे ही वो रेडी आ जाते हैं बैक स्टेज तो मैं आपको इंटीमेट करता हूँ. ओके जी. हार्ड टॉक बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जब इस तरह का कोई एक नैरेटिव सामने आता है जो ज़हनी पसमानदगी का मुजाहिरा कर रहे हो, तो मुझसे फिर बिजाती तौर पर कंट्रोल नहीं होता. तो फिर हो सकता है कि मुझसे कुछ सख्त अल्फाज भी निकल जाते हों. तो अगर कुछ ऐसा हुआ है तो मैं माजरत खाऊं, लेकिन हकीकत में मसाइल को डिस्कस करना कोई बुरा अमल नहीं है. और प्लीज पॉजिटिव रहे. हमारा मकसद आपको बिल्कुल हिट बैक करना नहीं है, किसी को भी. आप लोगों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किए हैं, थैंक यू सो मच. लेकिन हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हम आपको पॉजिटिव वे में ही बोल रहे हैं कि दिस इज व्हाट वी फेल्ट और दिस इज व्हाट वी आर शेयरिंग विद यू ऑल. ओके. प्लीज उमर, मिसबा, माशाल्लाह आप दोनों ने भरपूर तरीके से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लोगों के सामने रखा, और लोगों ने जिस अंदाज से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा आपने उसको काउंटर करने की कोशिश की. आपने शुरू में अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जब हमारे सामने रखा तो मैंने आपसे अर्ज़ की बड़ी मोहब्बत के साथ कि मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सम एक्सटेंट इत्तफाक करता हूं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों से मैं इत्तफाक नहीं करता. तो किसी चीज़ को इत्तफाक करना या ना करना, उसको बयान करने का थोड़ा बहुत जो हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो सीखा है, वो बाबा बुद्धा की मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू मौजूद है, लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू का एहतराम करना आप लोगों का फ़र्ज़ है. आप उसको मानते हैं या नहीं मानते, इट्स अप टू यू, लेकिन आप उसको अपने अंदाज से इस तरीके से बात करें कि किसी की दिल आज़ारी ना हो. और मेरे उस्ताद मोहतरम ने फरमाया था, और आज इस मौजू पर मैं गुफ्तगू भी करना चाह रहा था, लेकिन अभी चूँकि समीरा हमारे साथ बैकडोर मौजूद हैं, तो उनको प्रोग्राम में शामिल करने से पहले मैं ये एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम अक्सर पॉइंट ऑफ व्यू जीतने के लिए लोगों के दिल दुखा देते हैं. और अपने साकिब भाई आपसे ख़ास तौर पर, क्योंकि आप लिखारी हैं, आप कलम कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, और हमारे दूसरे भाई आप लोग या मैं आवाज़ की दुनिया के साथ हूँ, और मैं मुझे लोग फॉलो करते हैं, मेरी बातें इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, और मेरे मुंह से निकले हुए अल्फाज लोग फॉलो करते हैं. इवन देन के मेरी आंखें अगर सूजी होती हैं तो लोग कहते हैं सर बीमार तो नहीं, इतना लोग मुझे फॉलो करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह. तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, पॉइंट ऑफ व्यू जीतने से बेहतर है आप दिल जीतें. और दिल जीतने से के कुछ असूल हैं, कुछ टेक्निक्स एंड टेक्निक हैं, वो आप किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इख्तलाफ करते हैं तो इख्तलाफ करने का जो प्रॉपर तरीका है उसको फॉलो किया जाए, ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो. बहस जीतने से बेहतर है दिल जीत लें, और दिल जीतने के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं. समीरा को प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं. जी, मेरा ख्याल है कि अभी मिस समीरा ने हमें ज्वाइन नहीं किया. मेरे उमर भाई आप मिसबा और उमर, आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इत्तेफाक करते हैं कि बहस जीतने से बेहतर है कि दिल जीत लिया जाए? सर, हम 100 नहीं 200% अग्री करते हैं, बिकॉज हर किसी के पास फ्रीडम ऑफ वॉइस है. हर किसी को मौका देना चाहिए बोलने का, और हर किसी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए दूसरे इंसान की और उनके वर्ड्स. वी आर अग्री. आई माइसेल्फ आई एम अग्री विद यू. ओके उमर भाई, मीठे बोल जिंदा करने चाहिए ताकि मुआशरे जिंदा हों. खामोशी से हम सिर्फ आपको तस्लीम कर लेते हैं. नहीं, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से काउंटर किया, और मैं आप दोनों को देखकर मुस्कुराता रहा. साकिब भाई ने बहुत अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, और ये पॉइंट ऑफ व्यू अपना है. और सॉरी टू से हम एक तरह की सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं. एक गिलास आधा भरा हुआ है आधा खाली है, इसके ऊपर बहस हो सकती है, लेकिन जो यूनिवर्सल ट्रुथ्स है उनके ऊपर किस तरह से अगले का पॉइंट ऑफ व्यू हम तस्लीम कर ले. एक बंदा कहता जाए कि रात है और दिन हो, हम उसको किस तरह से मान लें?
نہیں میں ہم کس طرح سے مان لیں کہ دنیا میں اس وقت تنظیم کے لحاظ سے ہم خود ساختہ طور پر بہت عظیم ہیں، جب آپ کو سینکڑوں کے لحاظ سے آپ کو ریپ کیسز ملتے ہو، آپ کو ڈیلی جو ایک ہوم وائلیشن ہوتی ہے، گھروں میں خواتین پر تشدد کے کیسز ہیں اور بے شمار مسائل ہیں، آپ جب تک ان کو ڈسکس نہیں کریں گے تو میرا خیال نہیں ہو سکتا. باقی اسٹیٹسٹکس آپ کے بھی سامنے ہیں، میرا نہیں خیال کسی شخص کے سر میں لیے نے بہت چھوٹے سے پوائنٹ کو ریز کیا ہے، بہت معمولی پوائنٹ کو. اگر دیکھا جائے تو زینب جیسے بھی کیسز ہیں ہماری اپنی کنٹری میں، آپ کو پتا ہے، تو میں ایسی چیزوں پہ نہیں جانا چاہتی. میں نے بہت معمولی سی چیز کو ریز کیا، اور میں چاہتی ہوں کہ جو میلز ہیں وہ اس چیز کو پلیز پازیٹیو لیں. میرا بالکل مقصد نہیں تھا. میرے اپنے گھر میں بھی ہسبینڈ ہیں، بھائی ہیں، میرے سامنے بھی 2 میلز بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی ہائیلی ایجوکیٹڈ اور بہت اچھے بات کرنے والے. تو آئی ریئلی اپریشیٹ، اور میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اس چیز کو پازیٹیو لیں. یہ آپ کو قدم قدم پہ یہ چیز ملے گی، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملے گی. تو عمر سر کی بھی بات میں یہی کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں، جہاں ریلیشنز ہوتے ہیں، جہاں پہ ویسے انسان کسی چیز کو لیٹ گو کر بھی دے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر کسی کو اس سے ڈیبیٹ میں آرگیو کرنے بیٹھ جائیں. تو جیسے عرفان سر کہہ رہے ہیں اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں عمر سر، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ہر کسی کا اپنا اوپینین ہوتا ہے، اور جب ہر انسان کو لگنے لگے گا کہ ہم ہی ٹھیک ہیں تو یہ شاید معاشرہ آرگیومنٹ میں ہی پڑا رہے. اس لیے وی شوڈ لیٹ گو فیو تھنگز اینڈ وی شوڈ ٹیک اٹ پازیٹیو. بالکل اوکے صحیح ہے. عرفان بھائی، آپ کی اجازت سے جو ہماری نیکسٹ گیسٹ ہیں، سرپرائزنگلی ہمارے شو کو انہوں نے جوائن کیا ہے. بہت شکریہ ان کا. عید کے فرسٹ ڈے میں ان کے ساتھ میرا 1-to-1 سیشن تھا. NLP ٹرینر ہیں، سکسیس کوچ ہیں، اور ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اپنے حد تک وہ بھی سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. ڈفرینٹ شوز لائیو ابھی تک وہ کنڈکٹ کر چکی ہیں، اور ماشاءاللہ سے لوگوں میں بہت زیادہ پذیرائی ان کو ملی ہے. جو ویورز ہیں ان کو پسند کیا گیا ہے. اور اسی کے ساتھ سمیرا کو میں اپنے پروگرام میں اس لائیو بیٹھک میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا. تھینک یو سو مچ عمر، تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ آپ مجھے سن پا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. ڈیفینیٹلی بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ نے اتنا سب کہہ دیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آئی ایم جسٹ ٹرائنگ، اور اللہ تعالیٰ ہیں جو برکت دینے والے ہیں. اور میرے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ میں آپ کو جوائن کر رہی ہوں. میرے ساتھ یہاں میرے استاد محترم موجود ہیں، عرفان صاحب ہیں یہاں پہ، آپ ہیں، آپ کے ساتھ انٹریکشن ہے. اور مصباح بہت مزے کی ڈسکشن کر رہی تھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چونکہ جب بات ہو رہی تھی ورکنگ لیڈیز کی، ورکنگ وومین کی، بچوں کی بات ہو رہی تھی، تو مجھ سے رہا نہیں گیا. لٹرلی آئی واز ان مائی بیڈ. میں اپنے بچے کے پاس میرا تھی. I just need to add one thing. اب آپ جی جی دیکھ لیں کہ آپ پاکستان میں بیٹھی ہیں اینڈ یو آر سو ماشاء اللہ پروفیشنل، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں، ہمارے پاکستانی مرد کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں کوئی پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں. I am very straightforward in all these things and I'm not pointing out anyone. This is what I hope as a lady آپ نے بھی کافی کچھ فیس کیا ہوگا. نہیں مصباح، آپ نے صرف ایک واقعے کا ذکر کیا ہے، اور واقعات پاکستان میں بے شمار ہوتے ہیں. اور عمر نے ابھی اسٹیٹسٹیکلی بات کی کہ، اور آپ نے بھی زینب کے قصے کی بات کی. اور اگر اسٹیٹسٹک پہ بات کریں تو پاکستان سے زیادہ کیسز UAE میں، اور UAE سے زیادہ کیسز سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہندوستان اور امریکہ میں ہوتے ہیں. لیکن وہ ہم کسی کو جنرلائز نہیں کر سکتے. بہرحال آپ دونوں کو، سمیرہ کو اور مصباح دونوں کو دیکھ کر یہاں پر بڑی خوشی ہوئی ہے. اور میں گوہر بھائی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ دونوں کی سکرین کو، ہم دونوں کو ذرا بیک ڈور پہ کیجئے گا، اور ہم ان سے ورکنگ لیڈیز کی پرابلم پوچھنا چاہیں گے. جی مس آئی تھنک آپ اسٹارٹ کریں یا میں کروں؟ میں شروع ہوئی تو پھر میں رکوں گی نہیں. میم آپ بول سکتی ہیں، یو آر مور سینئر ٹو می. No, thank you so much. You just started. Otherwise میم میرا مین یہی تھا کہ جب آپ نکلتے ہیں باہر، جیسے میں نے ایک پاکستان کا واقعہ شیئر کیا تھا، that I felt there is a gender discrimination. It's not actually a gender discrimination. It's called like کہ آپ کو فگر آؤٹ کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ کیوں پہنا ہے اور آپ نے وہ کیوں نہیں پہنا ہے. If they will see your degrees and all, they belongs to UAE, so they will ask you کہ آپ اوپن مائنڈیڈ کیوں نہیں ہیں، آپ اتنی کنزرویٹو ہو کر کیوں آ رہی ہیں، اینڈ وائی آر یو ویئرنگ ابایا اینڈ وائی آر یو ویئرنگ لائک حجاب.
تو میرا یہی پوائنٹ آف ویو تھا کہ ہماری لیڈیز کو تھوڑا سا فریڈم دیا جائے. وہ بے شک گھر سے ملے یا جو اس کی ورکنگ پلیس ہے وہاں سے ملے. گھروں سے اسٹارٹ اگر کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی زیادہ کانفیڈینس میں ملے گا. آپ کا جب بھائی آپ کو کانفیڈینس دے گا کہ ہاں آپ باہر جا رہے ہو, اگر آئی ایم بہائنڈ یو, کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا. آپ کے فادر کی طرف سے اگر آپ کو کانفیڈینس ملے تو دین یو ول پرفارم مچ مور بیٹر ایز کمپیئر ٹو دا ون ہو ول بی so conservative and so much less confidence. جی میرا مصباح، یہی سمجھ ہے کہ جی میم. جی مصباح، میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. جب آپ کی بیک اسٹرانگ ہوتی ہے نا, آپ کو پتا ہوتا ہے اگر آپ کے ساتھ کچھ بھی ہوگا آپ آ کے شیئر کرو گے, ان کو کانفیڈینس میں لو گے, تو آپ جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کی کسی بھی بات کا, کسی بھی چیز کا, کسی بھی اٹیک کا, چاہے وہ ایموشنلی آپ پہ ہو یا آپ کو ہراس کیا جائے یا ویسے ہی کوئی ایسی بات آپ کے خلاف کی جائے جو آپ کو ہرٹ کرے, تو آپ اگر آگے شیئر کرنے کی ایسا وہاں پہ ایٹموسفیئر ہے آپ کے گھر میں, آپ آگے شیئر کرتے ہو تو چیزیں وہیں پہ جو ہے نا وہ کور اپ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ جس طرح سے پھر اپنی آرگنائزیشن میں موو کرتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی فیملی آپ کے بیک اینڈ پہ موجود ہے. لیکن بہت سی جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ لیڈیز نکل تو جاتی ہیں کام کے لیے, شوق بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کسی حد تک شوق بھی ہوتا ہے کہ ہم کام بھی کریں, ہم کنٹریبیوٹ بھی کریں, ہم ہیلپ بھی کریں, لیکن جب آگے سے کچھ ایسی چیز ملتی ہے اور پتہ ہوتا ہے کہ اگر گھر میں یہ بات پتہ چلے گی تو اس کی وجہ سے ہماری ڈگنیٹی پہ بھی بات آئے گی, اس بات پہ آئے گی کہ تمہیں نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا. مطلب اس ٹائپ کا اگر کچھ ہوتا ہے تو پھر آپ باہر والے کی بات اس کو اٹیچ ہو جاتے ہیں, آپ سمجھ نہیں پاتے ہو, بالکل آپ ایسے ہے, بالکل ایسے ہے. اور تو گھروں جو کی, ہاں میں یہی اور جو بات باہر سے کہنے والے ہوتے ہیں نا وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کے بیک پہ کوئی ہے نہیں, دے جسٹ ٹریٹ یو ان سم ادر وے. لیکن اگر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یو آر کانفیڈنٹ انف اور آپ کے ساتھ آپ کی پوری فیملی کھڑی ہے تو obviously ان کا آپ کے ساتھ جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہی بات میم میں نے اسٹارٹنگ میں کی تھی. اف یو آر کانفیڈنٹ انف, اف یو آر فائن انف ود ایوری تھنگ, کوئی آپ کو ٹچ نہیں کر سکتا انٹل اینڈ انلیس آپ موقع نہ دیں. جی آپ بالکل اپنا ایسا ہے, آپ جی کو بالکل ایسا اسٹرانگ ہے. رکھو, کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. اگر آپ کی بیک اسٹرانگ ہے جیسے آپ نے ایڈ کر دیا اس میں, دین دس از سم تھنگ لائک اگر آپ اسٹرانگ ہو then nothing can trouble you, nothing can even touch you until and unless آپ اسٹرانگ ہو. جی بالکل ایسے ہے, میں ایگری جی کرتی ہوں اس بات سے. لیکن یہ ہے کہ پرابلمز آتے ہیں, بہت سے پرابلمز آتے ہیں, اور صرف یہی نہیں کہ آپ کو جی اس طرح سے ہراس کیا جائے یا کچھ ایسا پرابلم ہو, آپ کے ویسے ہی بڑے پرابلمز ہوتے ہیں. آپ نے گھر کو بھی لے کے چلنا ہے اور آپ نے اپنے کام کی رسپانسبلٹی کو بھی لے کے کافی چلنا چیزیں ہے. میم ہم اگنور بھی کرتے ہیں, لیڈیز اگنور بھی کر دیتی ہیں جو چھوٹی جی موٹی بالکل چیزیں ایسے ہوتی ہیں unless بہت کچھ بڑا نہ ہو جائے. بیکاز مجھے پتا ہے ہم باہر اندر آتے جاتے ہیں, کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو نظروں سے ہی دیکھ کے مطلب آپ کو ڈاؤن کرنے کا پروسیس جی. ان کا لیکن اور مصباح ہوتا ہے. اس کے لیے دیکھیں, اس کے لیے آپ کا ورکنگ لیڈی ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. آپ شاپنگ کے وہ لیے عام باہر عام جاتے ہو, آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو کسی وجہ سے, جس نے کوئی اس طرح کی حرکت کرنی ہے تو وہ تو ہو جاتی ہے. سو اٹس ناٹ اسپیسیفک ٹو دا ورکنگ لیڈی. یہ تو اوور آل ایک جو ہے وہ مائنڈ سیٹ اپ چینج کرنے کی ضرورت ہے فیمیلز کے ریفرنس سے اور ان کے بارے میں. اور ہمیں بھی بینگ فیمیل اپنے اندر کچھ چینجز لانے چاہیے. ہم ایگری لائک دونوں سائڈ پہ گنجائش ہوتی ہے. کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی. بالکل ایسا. جی عمر بھائی, دونوں خواتین آپ کے سامنے, ان سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو. سر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے اگر مائنڈ میں کوئی کویسچن ہو تو اس کے بعد پھر ہم اپنے پروگرام کو ہمیں تھوڑا سا وائنڈ اپ کرنا ہوگا کیونکہ ٹائم کلوز اپ کی طرف جا رہا ہے. سمیرہ اور مصباح دونوں سے یہی سوال ہے, کیونکہ آپ دونوں ماشاءاللہ ایک وہاب ٹریننگ ہب کی جانب سے اور ایک یوتھ کے ایک پلیٹ فارم میں کام کر رہی ہیں. تو آپ دونوں کو ایک تو آپ لوگوں کا آج کا ٹاپک آبسٹیکل تھا, تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ دونوں کو کسی جگہ پہ میل پرومیننٹ سوسائٹی اور میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں کہیں سپورٹ بھی ملی, اور اگر ملی تو پازیٹیو سائن تھوڑا سا میل ڈومیننٹ سوسائٹی کی طرف میں چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی ہم سنیں کہ کیا سارا ہی کالا ہے, سارا ہی گلاس خالی ہے, اس کو بھی جاننا چاہ رہا ہوں. میم if you wanted to start or I should start. جی. اچھا, اس میں یہ ہے کہ ہر شخص اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ بولتا ہے. تو آئی جسٹ وانٹ ٹو اپریشیٹ, مطلب یہ ہے کہ ہمیں چاہے یہ سوسائٹی جیسی بھی ہے لیکن
مجھے جہاں تک فیل ہوا ہے, مطلب مجھے اگر مینٹورس ملے, مجھے ٹیچرس ملے, مجھے باسز ملے, دے ور ریئلی گڈ اور بہت سپورٹیو ہے. ادھر مطلب ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو فیمیل کو ویسے بھی ایک رسپیکٹ دی جاتی ہے. ایون کہ اگر آپ بل جمع کروانے کے ہیں اور لائن بہت لمبی ہے تو خود ہی سے آپ کو جگہ مل جاتی ہے. لائک مطلب ہماری سوسائٹی میں دیا جاتا ہے, ریگارڈ دیا جاتا ہے. اگر آپ کسی اور کنٹری میں ہوتے ہیں دین ایوری تھنگ از ایکول اوور دیئر. لیکن اگر دیکھا جائے تو اگر ایک تھوڑا سا سافٹ کارنر ہے تو فیمیلس کے لیے ضرور ہوتا ہے. ایون کہ ہمارے تو یہ جو لاسٹ جب میں نے اپنا ہب اسٹارٹ کیا, اس سے پہلے میں ڈار صاحب کے ساتھ کام کر رہی تھی, اور وہاں پہ جو ہمارے باس تھے ہی واز ریئلی نائس پرسن, اور وہ گفٹ یونیورسٹی کے جو ہیں وہ ہیڈ بھی رہ چکے ہیں کافی دیر تک. اور وہ یہ کرتے تھے کہ لائک اگر جاب میں اس طرح سے ہے جیسے مطلب سردیوں میں جلدی رات ہو جاتی ہے تو ان کو پہلے ٹینشن ہوتی تھی. وہ سب جتنی لڑکیاں ہوتی تھی وہاں پہ ان کو کہتے تھے کہ آپ تھوڑا سا ارلی نکل جائیں, کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن آپ کا سیفلی گھر پہنچنا بہت ضروری ہے. سو اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کو کس طرح کے ایکسپیرینسز ہوئے ہیں. فار می اٹ واز گڈ. آئی ڈونٹ نو کہ اور لوگوں کے ساتھ کس طرح کا مطلب ہوا ہوگا, بٹ آئی ایم ریئلی سیٹسفائی ود. جی مصباح. Sir, if I start from my father, he always stood behind me. اگر ہم میلز کی بات کریں, میں اپنے گھر سے شروع کروں گی. میرے بھائی, میرے والد صاحب, میرے ہسبینڈ بہت کوآپریٹیو, بہت ہی کوآپریٹیو. ہر چیز میں آپ کو لائک رسپیکٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو اوپن اپرچونیٹی بھی دیں گے کہ آپ آگے بڑھیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو پیچھے رکھیں اور آگے نہ بڑھیں. جو آگے بڑھنے کا ہے کانفیڈینس وہ ان سے ملتا ہے گھر میں. الحمدللہ میرے ہسبینڈ نے بہت سپورٹ کیا ہے, میرے فادر نے بہت سپورٹ کیا ہے, میرے بھائی نے بہت سپورٹ کیا ہے. تو ایسا نہیں ہے, جب آپ باہر نکلتے ہیں, جب آپ گھر سے اسٹارٹ کرتے ہیں تو آئی ریئلی وانٹ ٹو تھینک آل دی میلز ایٹ ہوم. اینڈ جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آبویسلی میں نے یونیورسٹی میں, اسکول, کالجز میں جو میل ٹیچرس تھے ہمارے بہت کوآپریٹیو تھے. وہ الحمدللہ ہمیں بہت اچھی انہوں نے ایجوکیشن دی ہے کہ جس کی بیس پہ ہم آج ٹیچرس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم لوگ بول سکتے ہیں. تو آئی ریئلی اپریشیٹ دا وے لائک. اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے ماشاء اللہ آئی نیور نو, میں فرسٹ ٹائم اس طرح سے لائیو سیشن کر رہی ہوں, تو مجھے بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے بھی بات کر کے, کیونکہ آپ لوگوں کی بات سے ہی, آپ کے شو سے, آپ کے پیج سے ہی کانفیڈینس ملا کہ میں آگے آؤں, اس چیز کو کیری فردر کروں. تو آئی ریئلی اپریشیٹ بوتھ آف یو آلسو سر. اور جو ہمارے بھائی پیچھے بیٹھے ہیں گوہر بھائی, ان کے لیے دونوں بہت شکریہ سر. گوہر بھائی نے تو پہلی بات ہی کر دی کہ میں 4 بہنوں کا ایک بھائی ہوں ماشاءاللہ, اور ڈاکٹرز ہیں وہ. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ دیکھا جائے تو وہ ماشاءاللہ پتہ چل رہا تھا کہ نمازی پرہیزی ہیں, اور وہ اس کے باوجود جو ہے ماشاءاللہ وہ اپنی بہنوں کو اتنا اپریشیٹ کر رہے ہیں, انہیں پڑھا لکھا رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے سر. آئی ریئلی اپریشیٹ یو گائز. اوکے, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو میرے سوال پر دیا. منچلے کا سودا ایک ڈرامہ آیا کرتا تھا, اس پہ ایک سین ہے وہ بڑا کمال کا, مجھے بہت پسند آیا. ایک ٹھیکیدار ہوتا ہے, اور وہ آج کے ٹھیکیداروں کی طرح نہیں, وہ ٹھیکیدار تھا بڑا اللہ والا ٹھیکیدار, اور بڑی اللہ سے محبت کرنے والا ٹھیکیدار تھا. اس نے اپنے ایک بلڈنگ بنا رہا تھا تو بلڈنگ گر گئی. لوگ اس کے پاس آ گئے اور انہوں نے آ کر افسوس کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کی بلڈنگ گر گئی ہے, بڑا افسوس ہوا, آپ کی تو زندگی کی ساری جمع پونجی ختم ہو گئی, خرچ ہو گئی, سب ضائع ہو گیا. تو اس نے کہا نہیں, یہ میری زندگی کا ایک واقعہ تھا, میری پوری زندگی نہیں تھی. انہوں نے کہا نہیں, آپ کی ساری زندگی کی کمائی ختم ہو گئی. انہوں نے کہا نہیں, یہ میری زندگی کا ایک واقعہ تھا, پوری زندگی نہیں تھی. بہرحال وہ چلے گئے. پھر جاتے ہوئے دوبارہ بھاگ کر واپس آئے اور آ کر کہا کہ نہیں, وہ آپ کی بلڈنگ نہیں تھی گری, وہ کسی اور کی بلڈنگ گئی تھی. آپ تو دنیا کے خوش قسمت ترین آدمی ہو کہ آپ کی تو زندگی بچ گئی, آپ تو دنیا کے بہترین انسان ہو. انہوں نے کہا نہیں, یہ بھی میری زندگی کا ایک واقعہ تھا, پوری زندگی نہیں تھی. تو دوستو, ہمارے یہاں بھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم زندگی کے ایک واقعے کو اپنی پوری زندگی سمجھ لیتے ہیں, حالانکہ وہ پوری زندگی نہیں ہوتا, اس کے علاوہ اور بھی بڑی زندگی ہوتی ہے. آپ کی زندگی میں بے شمار واقعات ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی روح تک کو نچوڑ لیتے ہیں, لیکن وہ زندگی کا ایک واقعہ ہوتا ہے
یہ ایک واقعہ ہے، پوری زندگی نہیں ہے. اس میں آپ کو کرنا یہ ہوتا ہے کہ اپنے اللہ کی طرف، اپنے گاڈ کی طرف، جس کو بھی آپ اپنا خدا مانتے ہو، اس کی طرف بس رجوع کرنا ہوتا ہے. اور اگر زندگی میں کہیں کامیابی مل جائے، زندگی میں یہ کامیابی ملی ہے تو وہ زندگی کی ایک کامیابی ہوتی ہے، پوری زندگی نہیں. تو اس پہ اترانا نہیں ہوتا، وہ بس زندگی کی ایک کامیابی ہے. تو میں آپ لوگوں سے سب سے گزارش کرتا ہوں کہ زندگی کی ایک ناکامی، ایک بری آبسٹیکل، ایک برے واقعے کو پوری زندگی نہ سمجھا کریں، اس کو اگلے واقعات آنے والی زندگی میں اور بڑے ہیں. ہمارے استاد محترم کہتے ہیں زندگی کو صبر اور شکر کے پینڈولم کے درمیان گزار دیں. صبر کریں، شکر کریں، صبر کریں، شکر کریں، زندگی آسان ہو جائیں گی. میری طرف سے آج کے یہی کلوزنگ ریمارکس ہیں. عمر بھائی، آپ اگر کچھ کہنا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم. سر بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے بھی موقع دیا ہے، اور میں ایک کویسچن کو تھوڑا سا کلیئر کرنے کے بعد میں پروگرام کو وائنڈ اپ کروں گا کہ عرفان بھائی نے جو سوسائٹی کی بات کی تھی، آپ کے ٹیچر، آپ کے بھائی، آپ کے فادر، اٹس ناٹ یور سوسائٹی. اصل سوسائٹی کا چہرہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ، جن سے آپ کا تعلق نہیں ہوتا، یا وہ شخص تھے جو آپ نے بینک میں جن کو انٹرویو دیا تھا. تھوڑا سا یہ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کا قطعاً میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ نیچ ہیں یا ہماری خواتین کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا ہے. آپ یہ اسٹیٹسٹکس جب پیش کریں گے کہ انڈیا میں یا ویسٹ میں ریپ کیسز اور دوسرے مسائل زیادہ ہیں، بے شک وہاں پر اگر ڈیلی کے 10 کیسز ہیں، ہمارے اگر ایک بھی ہو رہا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایک بھی نہ ہو. اس کے بعد ہم دنیا کو اپنا مثبت امیج پیش کر سکیں کہ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلامی مملکت. اور میرا صرف اور صرف پوائنٹ آف ویو یہیں تک تھا. بہت اچھا لگا دونوں خواتین کے ساتھ آج کی گفتگو کا اہتمام کر کے، ان کی باتیں سن کر. میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور آئندہ بھی آپ کے ساتھ ایسی جو بیٹھک ہے ان کا اہتمام ہم کرتے رہیں گے، اور مختلف موضوعات اور جو مسائل ہیں ان کو زیر بحث لانے کی کوشش کرتے رہیں گے. تمام ویورز کا جنہوں نے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا ان کا بھی شکریہ. کل دوبارہ سے ایک نئے دوست جن کا عرفان صاحب نے ذکر کیا، فیصلہ آباد سے جو تعلق رکھتے ہیں، غالباً کاشف نام تھا، اور کل رات 10 ایڈوکیٹ محمد شاہد، ایموشنل انٹیلیجنس پر گفتگو ہوگی. جی ڈیفینیٹلی کل 10 بجے ان کے ساتھ ہم اپنا سیشن کا آغاز کریں گے. آج کی طرف سے آپ سے اجازت لیں گے. دونوں خواتین کے لیے بہت ساری دعائیں اور نیک تمناؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. ویورز، کل دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوں گے. خوش رہیں، خوش رکھیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو استعداد دی ہے اس کے مطابق آسانیاں بانٹے. مجھے کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.